بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا 6 کلموں کا۔ پہلا کلمہ آپ حضرات نے سنا اور اس کو اچھے سے امید کرتا ہوں یاد بھی کیا ہوگا۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں دوسرا کلمہ۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، بچوں کو بھی اسی طرح پڑھایا جاتا ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی دینا، کیونکہ اس کلمے کے اندر 2 گواہیاں ہم دیتے ہیں۔ پہلی گواہی یہ کہ اللہ رب العزت ایک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اور دوسری گواہی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ، اشہد، اشہد، اس کے اندر بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں اشہدو پڑھ دیتے ہیں، تو اس کے اندر ہا جو ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے۔ اشہدو ہا سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو ہا کو واضح کر کے ہم نے پڑھنا ہے اشہد، اشہد ان لا الہ، لا الہ الا اللہ، یہ تو آپ نے پہلے کلمے میں بھی سیکھ لیا ہوگا۔ تو یہاں سے ہم چلتے ہیں اشہد ال ہم کیسے بنا رہے ہیں؟ نون یہاں پر سائلنٹ ہوگا، ہم حمزہ کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، کیونکہ ان لا اگر ہم پڑھیں گے تو یہ لام کے اوپر جو شد ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے اس کو چونکہ ہم نے پڑھنا ہے تو یہاں پہ اس کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ حمزہ کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے۔ اشہد ان لا الہ، یہاں مد ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ مزید اس کو ڈیٹیل سے سننے کے لیے آپ پہلے کلمے والی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں، اسی پلے لسٹ کی پہلی ویڈیو ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ، وحدہ، وحدہ، لا شریک لہ، لا شریک لہ، لا شریک لہ، واشہد ان یہ جو آواز ہے یہ غننے کی آواز ہے، واشہد ان محمدا، محمدا، محمدا عبدہ ورسولہ، محمدا عبدہ ورسولہ۔ جہاں پر ڈبل کسرہ، ڈبل فتحہ، ڈبل ضمہ ہے وہاں پر غنہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں یہ تنوین ہے، تنوین کا مطلب یہی ہوتا ہے ڈبل فتح آ جائے، یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، اسے تنوین کہتے ہیں، اور وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ وہ اگر غننے والی جگہ کے بعد آ جائیں، جنہیں حروف ہلکی کہا جاتا ہے، تو پھر غنہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ 6 ہیں، یاد کر لیجئے گا: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا یہ والا 2 آنکھوں والا، عین، حا دوسرا ہا یہ والا، اور غین، خا۔ اب یہاں پہ دیکھیں محمدن، دال الف 2 زبر دن، یہاں پر غنہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس غننے والی جگہ کے بعد عین آ چکا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اب یہاں پر اب غنہ نہیں ہوگا۔ محمدن عبدہ، محمدن غنہ نہیں کریں گے، صرف دن عبدہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک مرتبہ دوبارہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد اور دوسری گواہی میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آتا ہے تو ان پر درود پڑھنا لازم ہوتا ہے، تو سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمدن اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اللہ کے بندے، ورسولہ اور اللہ کے رسول ہیں۔
تو یہ تھا آج کی ہماری ویڈیو، آج کا ہمارا دوسرا کلمہ. اس کو بھی آپ اچھی طرح یاد کریں، کم سے کم 10 دفعہ اس کو غور سے سنیں، پھر اس کو پڑھیں اور تلفظات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہترین پڑھنا وہی ہے جو تلفظات تجوید کے ساتھ ہو اور اعراب وغیرہ کی تلفظات کی جس کے اندر لحاظ رکھا گیا ہو، جس کی رعایت کی گئی ہو. تو اس کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ تیسرے کلمے کی ویڈیو میں نیکسٹ اگلے دن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.